खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को पास्टर BM जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम बुलावा करते हैं और खुदा के फजल से बहुत पसंद किया जा रहा है हमारा प्रोग्राम। और इस बुलावे के प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम खुदा के खादमों को बुलाएं और उनके बुलावे के बारे में हम उनसे पूछें ताकि हम बरकत पाएँ, खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। तो आज मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे बहुत पुराने दोस्त और खुदावंद के ज़बरदस्त खादम जो बहुत पढ़े लिखे हैं और खुदावंद ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया है और बहुत सी डिनोमिनेशन के साथ वो काम करते हैं। बेसिक उनका ताल्लुक जो है असेंबली ऑफ गॉड से है। मेरा मतलब खुदा के खादम बेंजामिन पास्कल अदीद साहब जो खुदा की खिदमत अरसा दराज से कर रहे हैं और बहुत से गैर मुल्की दौरे भी उन्होंने किए हैं और जाकर खुदा का कलाम सुनाया है। सो पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें कीमती वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम बुलावे के सेट पर आए। सो खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम बुलावा है, तो बुलावे का बाइबल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू बाइबल बुलावा क्या है? मेरी जानिब से भी तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और मैं पास्टर BM जॉर्ज और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे फिर से मदऊ किया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखें, बुलावा जो है ये बाइबल का हार्ट बीट है, क्योंकि खुदा किसी को भी बग़ैर बुलावे के इस्तेमाल नहीं करता। और जो हमें सबसे पहला बुलावा मिलता है वो हमें कायनात का बुलावा है। हर एक चीज़ को खुदा ने कह कर बनाया। खुदा ने चीज़ों को नेस्त से बुलाया और वो चीज़ें जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आ गई। उसके बाद जो पैदाइश पहले बाब की 26 आयत से 31 आयत तक है, वो भी एक बुलावा है। खुदा ने इंसान को बनाया, उसको हम क्रिएशनल मैंडेट कहते हैं, यानी तख्लीक का मैंडेट। और खुदा ने इंसान को इसलिए बुलाया ताकि एक खुदा को जलाल देने वाला मुआशरा पैदा हो सके। प्रेज़ गॉड। तो फिर खुदा ने नूह को बुलाया, फिर खुदा ने अब्राहम को बुलाया, दाऊद को बुलाया, खुदा ने मूसा को बुलाया। यस। और ये बुलावा जो है वो अहद अतीक में ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि बुलावे का ये सिलसिला अहद जदीद में भी आया। और खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस और इंद्रियास को, याकूब और यूहन्ना को, मत्ती को, बरतुमाई को और अपने तमाम जो शागिर्द हैं उनको बुलाया। और वो सिलसिला आज तक भी जारी है, यानी कि आज भी खुदा कलीसिया में खादमों को, मुबशरों को, नबियों को, उस्तादों को, चरवाहों को, रसूलों को बुलाता है। तो इसलिए ये बुलावा जो है वो हार्ट बीट है एक तरह से बाइबल की और हमारी निजात के काम की। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, खुदा के खादम ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें बताया है कि बुलावा जो है खुदा बुलाता है। और बुलावे का मतलब भी ये है कि दावत देना, तलब करना। और खुदा ने जब आदम को खलक किया तो उसे बुलाया, उसे कहा कि तूने ये काम करना है। और फिर जैसे खुदा का खादम बता रहा था कि नूह को, इब्राहिम को खुदा ने बुलाया। नए अहदनामा में हम एक आयत पढ़ते हैं इफ्सियों के ख़त में, पौलुस रसूल का ख़त इफसस की कलीसिया के नाम, उसका 4था बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। यूनिक है, बस मैं जो खुदावत में कैदी हूँ तुमसे इल्तवास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे
اس کے لائق چال چلو. پاسٹر صاحب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں پولس رسول جو کلیسیا کو لکھتا ہے خط اور ان لوگوں کو جن کو خداوند اپنے پاس بلاتا ہے اور تو کہتا ہے کہ لائق طور سے چال چلو، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اصل میں جو افسس شہر ہے یہ خدا کے خادموں کا بھی مرکز تھا. یہاں یوحنا جیسے جلیل القدر مقدسین نے خدمت کر رکھی ہے، تیموتھیوس جیسے لوگوں نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بت پرستی کا بھی بہت بڑا مرکز تھا. یہاں ڈیانا دیوی کا مندر تھا. یہاں بت سازی ہوتی تھی، سونے چاندی کے، پیتل اور لکڑی کے، پتھر اور مٹی کے، کلے کے بت بنائے جاتے تھے اور بڑے مہنگے بکتے تھے. ان کی انڈسٹری تھی. تو جب مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی تو پہلا جو خط لکھا گیا چرچ کو وہ افسس کے نام لکھا گیا جی، اور کہا کہ بھئی افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ میں تیری فلاں 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 باتوں کو جانتا ہوں، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، میں اچھی باتیں جو ہیں وہ جانتا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے، مجھے ایک بات کی تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. تو یہ سینٹ پال کی کنٹینیویشن تھی. جو بات سینٹ پال نے کی تھی نا کہ بھائیو میں قیدی ہوں اور میں ملتمس ہوں، میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بلاوے پر غور کرو، دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. اور اگلے الفاظ شاید یہ ہیں کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلو. یعنی جو محبت تمہیں خدا سے پہلے تھی اسی محبت کو دوبارہ کنٹینیو کرو. جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق چال چلنی ہے. اس بلاوے سے دائیں یا بائیں نہیں مڑنا. جو بلاوا ہے اس کو ریکگنائز کرنا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر اس بلاوے کو پہچان کر اس کے مطابق کام کرنا ہے. اس کی میں یوں مثال دوں گا پاسٹر صاحب اور ناظرین اکرام کہ جو لوگ کسی مبشر کا بلاوا رکھتے ہیں اور وہ کہیں کہ یار مجھے پاسٹر صاحب کیوں نہیں کہا جاتا، یا ایک بندہ پادری ہے، پاسٹر ہے، پاسبان ہے، وہ کہے کہ میں ساہیوال میں، گجرانوالہ میں، لاہور میں جا کے مبشروں کی طرح منادی کیوں نہیں کر پاتا. تو اصل میں تو ہمیں اپنے بلاوے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں ہوں کیا، میرا بلاوا کیا ہے، خدا نے مجھے کس خدمت کے لیے بلایا، کس خدمت کے لیے بلایا. رائٹ. پھر جو ہے وہ آپ اس کے مطابق چلیں. اگر پاسٹر ہیں تو پاسٹر ہی رہیں، مبشر ہیں تو مبشر ہی رہیں. اگر خدا نے آپ کو استاد کی خدمت سے نوازا ہے تو آپ استاد کی خدمت کرتے چلے جائیں اور دوسروں کے ہم شکل بننے کی کوشش نہ کریں کہ میں پاسٹر ڈی ایم جارج کی طرح ایک کامیاب پادری بن جاؤں یا میں کسی مبشر کی طرح ایک کامیاب مبشر بن جاؤں. اپنے کام پہ فوکس کریں. یہی پولس رسول کے وسیلہ سے خدا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. بہت اچھا. دور حاضر میں ہم پاسٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ ایسے خادم بھی ہیں جن کو اپنے بلاوے کا ہی پتہ نہیں ہے اور وہ ان کو پتہ نہیں کہ میرا بلاوا کیا ہے، اور لیکن بھیڑ چال کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا خدا ہی حافظ ہے. کیونکہ اگر بلائے نہ جائیں تو وہ خدمت کیوں کریں. صحیح. بلایا جانا ضروری ہے، بلاوا ضروری ہے. بلاوے کے بغیر کوئی خدمت نہیں ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں تو میں تو ان کے سامنے دست بستہ فریاد کروں گا کہ گھٹنوں پر بیٹھیں، خدا کی حضوری میں بیٹھیں، دعا کریں، سینئر خادموں سے مشاورت کریں اور پھر اپنی زندگی کا فیصلہ کریں. بہت اچھا. یہ آپ نے زبردست بات کی ہے کہ جو ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کے پاس بلاوا نہیں ہے تو پھر خداوند کی حضوری میں آئیں.
घुटने टेके, दुआ करें, रोज़ा रखें और खुदावंद से पूछें, खुदावंद तुम मुझे किस काम के लिए बुलाता है। अपने आप को सरेंडर करें, मैं हाज़िर हूँ खुदावंद मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक तेरी खिदमत करूँ। तो ये जो चीज़ है ना, इसका हमें ख्याल करना है, क्योंकि अगर कोई बुलाया नहीं गया तो वो खिदमत में कामयाब नहीं हो सकता। ये खुदा के खादम ने हमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया है कि हमें अपने बुलावे के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। बुलावे वाले खादम की खूबियाँ क्या हैं? बुलावे वाले खादम की खूबियाँ ये है कि एक अगर बुलावे वाला खादिम है ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ तलाश नहीं करता, ठीक है, उसको लोग ढूंढते हैं। यस, वो लोगों के पीछे नहीं फिरता, लोग उसके पीछे फिरते हैं। बुलावे वाले खादिम की ये जो पहचान है कि उसे अपना सीवी नहीं देना पड़ता, लोगों को खुद उसके सीवी का पता होता है। सही। बुलावे वाले खादिम की पहचान ये है कि वो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे भागता है। आमीन। ओहदे उसके पीछे भागते हैं। मैं ताज़ा आपको, हमारे चर्च के पास्टर की डेथ हो गई है, तो हमारी कलीसिया के जो पास्टर की फैमिली है वो ये चाहती थी कि पास्टर साहब का बेटा वहाँ पर पादरी मुकर्रर हो जाए, और कलीसिया के लोगों की और चर्च कमेटी की ख्वाहिश थी कि वहाँ मैं एज आ पास्टर काम करूं आर्जी तौर पर। तो मैंने इसके लिए ज़ीरो एफर्ट किया, हालांकि सारी कमेटी एग्जेक्टिव सब मुझे जानते हैं, लेकिन मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। सिर्फ मैंने खुदा के हुजूर हाथ उठाए। मैंने कहा खुदा अगर तेरी मर्ज़ी है तो मेरी गर्दन तेरे आगे झुकी हुई है, और अगर तेरी मर्ज़ी नहीं है तो फिर जो मर्ज़ी हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। सो अगर आपका बुलावा है तो फिर ऐसे ही हुआ कि हेड ऑफिस ने भी मेरा नाम लिया। तो बुलावे वाले खादमों को मौक़ों की तलाश नहीं रहती, मौके उनकी तलाश करते हैं। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, खुदा के खादम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि बुलावे वाले खादम जो है वो मौक़ों की तलाश में नहीं रहते, बल्कि वो खुद लोग उनको ढूंढते हैं, लोग उनसे कलाम सुनना चाहते हैं, लोग उनसे अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, ना वो रुपए पैसे के पीछे भागते हैं। और रुपया जो वो उनकी ज़रूरतों को खुदा पूरा करता है, इसीलिए एक बुलावे वाला खादम जो है वो कामयाब होता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ग्रेट नेटवर्क टेलीविज़न। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे हम बुलावे पे बात कर रहे थे, खुदा के खादम ने बुलावे वाले खादम की पहचान बताई कि वो क्या होता है। सो पास्टर साहब, खुदा ने आपको खिदमत दी और अरसा दराज से आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, तो आपका बुलावा क्या है? मैं उस्ताद की खिदमत रखता हूँ, और इसकी जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से गवाही है। पहले पहल मैं मुबशराना खिदमत करता था, और फिर एक चर्च मैंने देखा 3 साल, कोरियन हॉस्पिटल है उसका चैपल देखा। PFES के साथ, पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के साथ गुज़िश्ता 13 साल से मैं उस्ताद के तौर पर, बाइबल टीचर के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो मेरे पास बाइबल टीचर की या उस्ताद की खिदमत या बुलावा आप कह सकते हैं कि है। प्रेज़ गॉड। खुदा ने आपको बुलावे की खिदमत दी है, और वो है टीचिंग की। आप प्रीचर भी हैं, टीचर भी हैं, और खुदा उनका शुक्र करते हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदा के बंदा ने 3 किताबें भी लिखी हैं, और बहुत अच्छे वो शायर हैं। आज वो अपनी एक बुक भी लेके आए हैं हमारे पास, वो आपको दिखाएंगे। सो बड़े अच्छे वो शायर हैं, गीत लिखते हैं और नज़में लिखते हैं, और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। सो पास्टर साहब, ज़रा आपने जो बुक्स लिखी हैं आपने, उनके बारे में बताएंगे? जी, अभी
فی الحال یہ کتاب ہمارے پاس ہے، اس کا نام ہے میرا عقیدہ محبت. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا عقیدہ محبت. اور جو میری پہلی کتاب شاعری کی شائع ہوئی تھی وہ تھی امکان سحر، 2001 میں شائع ہوئی تھی. دوسری کتاب جو شائع ہوئی وہ راستہ اجالے کا، وہ تھی 2016 میں. اور یہ جو میرا عقیدہ محبت ہے یہ شاعری کی کتاب ہے، یہ 2023 میں شائع ہوئی ہے. تو 3 کتابیں اب تک جو کہ شائع ہو چکی ہیں، لیکن ویسے مواد تو میرے پاس زیادہ ہے. اور مسیحی کلام جو ہے وہ بھی میرے پاس تقریباً 1-1.5 کتاب کے برابر ہوگا. تو اس سال میں یا اگلے سال میں امید ہے کہ مسیحی کلام کی بھی ایک کتاب جو ہے وہ ضرور شائع ہو جائے گی. آمین آمین. سو ناظرین، خدا کے خادم مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں ہمیں. ترجمہ مشکل ترین کام ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے جو بڑی بڑی کتابیں ترجمہ کی ہیں ان کے نام میں ایک کتاب ہے نوئنگ دا لیونگ گاڈ پال واشر کی، اور پال واشر ہی کی دوسری کتاب ہے ڈسکورنگ دا گلوریس گاسپل. یہ 2 کتابیں اور اسینشل مینز آف گریس، یہ کتابیں میں نے ترجمہ کی ہیں. باقی چھوٹی کتابیں میں نے بہت ساری کی ہیں، LL سیریز کی ہے، BBT کی ہے، یہ LRI کی، اور بہت ساری کتابیں بھی کی ہیں. پاسٹر صاحب ذرا اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں گے ہمیں. میری خواہش ہے کہ ناظرین ضرور اس بات کو دیکھیں، غور کریں کہ خدا نے اپنے بندہ کو کیسے بلیس کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کو جانتے ہیں، لیکن علم جو انہوں نے حاصل کیا اس کے بارے میں وہ خود بتائیں گے. میرے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ماں باپ غیر تعلیم یافتہ تھے، ناخواندہ تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے میری مدد فرمائی اور خدا نے مجھے 3 ماسٹرز کرنے کی توفیق دی. MA IR یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات. MAd ایجوکیشن میں مطلب کہ ماسٹرز کیا میں نے تعلیم میں، اور MA اردو. اس کے بعد خدا نے مجھے موقع دیا میں کراچی یونیورسٹی سے MPhil کر سکوں، جو پچھلے سال ڈگری ایوارڈ ہوئی مجھے. اور پاکستان کے ایک مشہور تھیولوجیکل کالج سے میں نے MDiv بھی کیا ہے، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج، یہ جو ہولی ٹرینٹی چرچ میں ہے کالج، چرچ آف پاکستان کا. اور دیگر بہت سارے کورسز اور دیگر چیزیں بھی کی ہیں. اور اب خدا کے فضل سے میں PhD اسکالر ہوں. اس چیز کو میں اپنی تعلیمی گواہی کہتا ہوں. آمین. دیکھیں، میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں، یعنی کہ پیدائش سے ہی میں آنکھوں سے محروم ہوں، بصارت سے محروم ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کلیسیا کو، قوم کو، مسیحی لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے جیسا شخص جو ہے وہ MPhil کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ MPhil کا مطلب ہے کہ آپ چھت پر جا رہے ہیں اور آپ اب آخری سیڑھی پہ ہیں، اور 1 پاؤں آپ اور اوپر کریں گے تو چھت آ جائے گی. اور اس پاؤں پہ بھی میرا جو ہے نا، اس سیڑھی پہ بھی میرا قدم جا چکا ہے. یعنی PhD اسکالر ہوں. PhD اسکالر میں میرا PhD میں میرا ایڈمیشن ہو چکا ہے. تو چند برسوں میں خدا کے فضل سے میں تعلیم کی چھت پہ پہنچ جاؤں گا. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے توسط سے کہ پاکستان میں ناظرین کرام، اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو صرف آپ کے پاس ایک ہی رستہ ہے، اینڈ دیٹ از ایجوکیشن. پریز گاڈ. آپ ایجوکیشن سے پہلے خدا کا خوف، خدا کی وفاداری، اور پھر ایجوکیشن. پریز گاڈ. ناظرین دیکھیں، میرا دل نہایت شادمان ہوا، اور میں بڑا امپریس ہوا ہوں اس بات سے کہ ایک بندہ بصارت سے محروم ہے اور پھر
میں انہیں گزشتہ 25 سال سے جانتا ہوں، اور غربت میں، مشکل حالات میں، جو پیرنٹس انہوں نے بتایا کہ ان ایجوکیٹڈ، لیکن اتنی ہمت اور اتنی جستجو اور ایک اتنا ولولہ، جوش اور شوق خدا کے بندہ کے اندر کہ اب وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور یہ بہت بڑی ہے۔ میں کہتا ہوں جو بڑے بڑے کھاتے پیتے بھی لوگ ہیں نا، وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ علم کا خزانہ ہے ان کے پاس، اور ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے۔ آپ پاسٹر صاحب باہر کے ملکوں، کتنے ملکوں میں آپ نے وزٹ کیا ہے؟ میں نیپال کا وزٹ کر چکا ہوں، وہاں کے بہت سارے چرچز میں نے منادی کی ہے، اور کھٹمنڈو میں نے پیدل پورا گھوما ہوا ہے۔ جب کوئی نیپال سے آتا ہے اور کھٹمنڈو کا ذکر ہوتا ہے تو میں انہیں جگہوں کے نام بتاتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ پھر میں UAE گیا، یا UAE جو بھی ہے، مطلب کہ متحدہ عرب امارات، دبئی، شارجہ۔ پھر خدا نے مجھے شری لنکا جانے کا موقع دیا 2014 میں، اور 15 میں ملیشیا، اور پھر ابھی اپریل کے آخر میں شری لنکا۔ تو 5 میرے بیرونی دورے ہیں اور 4 کنٹریز ہیں۔ پریز گاڈ۔ اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیا ٹیچ کیا؟ جی، ٹیچ بھی کیا، پریچ بھی کیا، سیمنریوں میں بھی پڑھایا، ہر طریقے سے مطلب خدا نے وہاں استعمال کیا، اور کئی جگہ کانفرنسز بھی اٹینڈ کی۔ ناظرین، مجھے خدا کے خادم بتا رہے تھے کہ خدا نے انہیں بہت استعمال کیا، اور وہ بیرون ملک میں بھی پریچنگ کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ایجوکیشن میں، گورنمنٹ میں 70 گریڈ کے آفیسر ہیں، وہ لیکچرر ہیں، اور گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے ہیں۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو کیسے بلیس کیا ہے۔ اور یہ ناظرین، میں ان نوجوانوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس بات کے لیے انکریج کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ اگر انسان ہمت کرے اور شوق ہو، لگن ہو، ولولہ ہو، تو پھر راستے ہموار ہوتے جاتے ہیں اور ترقی کی منزلیں طے ہوتی جاتی ہیں۔ خدا کے بندہ نے بڑی محنت کی، اور آج خدا اسے بڑا، اس نے خدا نے بلیس کیا ہے۔ اور خدا ان کا بندہ جو اب وہ کہتا ہے کہ لوگ جو ہیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور لوگ جو ہیں انہیں بلاتے ہیں اپنے چرچز میں، باہر کے ملک میں لیکچر کے لیے، آپ کہ آئے ہمیں خدا کا کلام سنائیں۔ سو میرا دل نہایت شادمان ہوا ہے۔ سو خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ آخری پیغام آپ نوجوانوں کو، جو بچے سیمنری کر رہے ہیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں، آپ خادموں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا اور خدا کے کلام کا احترام کریں، خدا کے احکام کو مانیں، اور خدا کے کلام میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کریں، اور کلام سے دائیں یا بائیں نہ مڑیں، سیدھا اسٹریٹ کلام کے ساتھ چلیں۔ اور آپ کی پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے فلاں استاد سے تعلیم پائی ہے، آپ کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ آپ بائبل کے لوگ ہیں، آپ کے اندر بائبل بستی ہے، اور آپ نے خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کی ہے۔ سیمنری کرنا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ ضروری ہے، لیکن اگر سیمنری کرنے سے تکبر پیدا نہ ہو۔ ہاں، یہ تو بات ہے۔ اکثر جب لوگ سیمنری کر لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو اب سیمنری کر لی ہے، اب میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن سیمنری کرنے کے بعد پھر اپنے بلاوے پر بھی آنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیمنری میں صرف ہم اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے سیکھتے ہیں، کام تو فیلڈ میں جا کر ہم سیکھتے ہیں۔ کام تو فیلڈ میں، جب آپ فیلڈ میں جائیں گے پھر سیکھیں گے۔ سیمنری میں تو آپ بائبل پڑھنا سیکھتے ہیں، تو اس لیے سیمنری پر بہت زیادہ فخر نہ کریں۔ اگر آپ نے کی ہے، نہیں بھی کی
تو اگر آپ خدا کے تابع اور بائبل کے تابع زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پریز گاڈ۔ ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے بڑی زبردست باتیں بتائیں بلاوے کے تعلق سے، اپنی خدمت کے تعلق سے، اپنی شخصی زندگی کے تعلق سے، اور میں کہتا ہوں کہ خدا ایسے لوگوں کو اور بلیس کرتا ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ سو پاسٹر صاحب، اب آپ ہمارے لیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے دعا مانگیں۔ قدوس مہربان باپ، میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، پاسٹر بی ایم جارج، ان کی تمام ٹیم کے لیے، کیمرہ مین کے لیے اور دیگر منتظمین کے لیے، فائنینسرز کے لیے تیرے حضور میں منت کرتا ہوں کہ تو سب کو برکت دے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال فرما، یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ سو ناظرین، بڑا زبردست ایپیسوڈ ہوا، خداوند آپ کو برکت دے۔ دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔